بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی زبان کی پہلی کلاس الف بائے فارسی یا الفابیٹس آف فارسی لینگویج یا حروف الہجا کے ساتھ احمد رضا چانڈی اور سکندری آپ لوگوں کی حاضر خدمت ہے۔ تقریباً ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اپنے احساسات کسی اور تک پہنچانے کے لیے انسان کو کسی بھی زبان پر مہارت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور خاص طور پر جب اپنے احساسات اپنی مادری زبان سے ہٹ کر کسی اور زبان میں ایسے شخص کے سامنے بیان کرنا چاہے کہ جس کی جو احساس بیان کرنے والے کی مادری زبان کو نہیں جانتا، پھر اس کے لیے احساس بیان کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اپنے احساسات بیان کر رہا ہے اس کی زبان میں مہارت تامہ یا کم از کم اس قدر مہارت تو ہونا ضروری ہے کہ اپنا پیغام یا احساس اس تک پہنچا سکے۔ دنیا کے بے شمار ممالک ہیں، ان ممالک کے بے شمار علاقہ جات ہیں، ہر زبان کی نیشنل، ہر ملک کی نیشنل لینگویج یا قومی زبان علیحدہ ہوتی ہے، پھر اس ملک میں علاقہ جاتی زبانیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ پاکستان ہی کی طرح دیکھ لیں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور اس کی علاقائی زبانیں، پھر صوبائی زبانیں علیحدہ علیحدہ۔ ہم فارسی زبان سیکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہر زبان، خاص طور پر وہ زبانیں جو ادب سے بھی تعلق رکھتی ہوں، لٹریچر سے بھی تعلق رکھتی ہوں، ان زبانوں کی گرامر بھی ہوتی ہے، ان زبانوں کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اور پھر سیکھنے کے اعتبار سے اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو علم کے اعتبار سے انتہا نہیں، کسی زبان کو سیکھنے کے اعتبار سے اور اس کی گرامر کے اعتبار سے انتہا بھی ہوتا ہے۔ ہر زبان کی ابتدا اس کے الف با ہوتے ہیں یا حروف ہجا اور الفابیٹس ہوتے ہیں۔ پاکستانی ہونے کے ناطے جب ہم اپنی اسکولز میں داخل ہوتے ہیں یا تو ہمیں قومی زبان میں
ہمارے حروف تہجی ہمیں سکھائے جاتے ہیں یا ہمیں صوبائی زبان میں حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں، یا پھر اگر کے جی نرسری اسکولز ہیں تو وہاں انگلش کے الفابیٹس ہمیں سکھائے جاتے ہیں، کیونکہ ہر زبان کی ابتدا انہی سے ہوتی ہے۔ تو آج ہم کہ فارسی زبان سیکھ رہے ہیں، اس لیے یہاں آپ کو فارسی حروف کے متعلق کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ فارسی زبان کے کل حروف الفابیٹس 32 یعنی 32 ہیں، CO 2، جن کو عربی اعتبار سے نام دیں تو حروف الہجا یا مفردات کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اس کو الف بائے فارسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تنہا ہونے یعنی اکیلا مفرد ہونے کی وجہ سے ان کو حرف کہا جاتا ہے۔ عربی میں مفرد کہا جائے گا، ویسے ان کو حرف کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان کے حروف الہجا یا الف بائے فارسی آپ کی اسکرین کے سامنے ہیں، جن کا تلفظ یا پڑھنے کا طریقہ کار جیسے ہم اردو کے حروف تہجی پڑھتے ہیں اسی انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ الف بے پے تے سے جیم چے حے خے دال ذال رے زے ژے سین شین صاد ضاد ضاد طا ظا عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے یہ حروف تہجی فارسی کے 32 ہیں، لیکن یاد رہے کہ جہاں فارسی زبان والے یعنی جن کی مادری زبان فارسی ہے، جو لکھتے پڑھتے بنیادی اعتبار سے فارسی میں ہیں، ان کے ہاں یہ 32 حروف تہجی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں فارسی زبان جاننے والے علماء یا فارسی زبان لکھنے والے علماء ان حروف تہجی میں کچھ حروف کا اضافہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ان حروف کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری یہ الف بائے فارسی یہ پر ختم ہوئے،
تو فارسی لکھنے والوں کی یہ کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، لکھنے کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا تلفظ جدا جدا ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کے فارسی جاننے والے دو طرح کے یہ لکھتے بھی ہیں اور ان کا تلفظ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، یعنی جیسی یہ کا تلفظ ہوتا ہے ویسی یہ استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں لفظ ایک زندگی استعمال کر رہا ہوں، ہمارے اردو میں زندگی میں جو یہ استعمال ہوتا ہے اس کا تلفظ اس یہ کا ہوتا ہے، پھر ہم استعمال بھی یہی یہ فارسی کے اندر بھی کرتے ہیں، لیکن ایک یہ ہم جس کو یا مجہول فارسی زبان میں کہتے ہیں تلفظ اس کا، ایک یا اس انداز سے بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم اصل فارسی والے لکھتے یہی یہ ہیں، زندگی والی یہ لکھی جاتی ہے، لیکن اس کو پڑھتے زندگی والی یہ کی طرح نہیں بلکہ یا مجہول کی طرح، یکے کی طرح، یکے۔ اب یہاں ہندوستان اور پاکستان کے ادبا اکثریت جو کتابوں میں نے دیکھا، ان کی کتابوں میں وہ اس تلفظ والی یہ لکھتے بھی ہیں، کیونکہ اردو میں اس یہ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس یکے کو اس طریقے سے لکھتے ہیں تاکہ اگر پاکستان اور ہندوستان والے لفظ یہ پڑھنا چاہیں تو ان کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ یکے کا تلفظ اس طریقے سے ہوا، تو آپ سمجھ لیں اس اعتبار سے پھر فارسی کے حروف تہجی میں اس یہ کا بھی اضافہ ہوا، اگرچہ حروف تہجی میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس زبان کے لکھنے میں اور پڑھنے میں اس یہ کا استعمال ہندوستان اور پاکستان کے علماء جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، صرف فارسی سے تعلق نہیں، اردو ادب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو پھر اس کو اس یہ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی اعتبار سے 25 حروف تہجی الف با فارسی ہیں، لیکن کچھ حروف اس طریقے سے استعمال بھی کیے جاتے ہیں، یا آپ ایک اور لفظ بھی حمزہ کا لفظ بھی علیحدہ استعمال کیا جاتا ہے فارسی کے اندر۔ یہ جو کسی بھی اسم کے یا کسی بھی کلمے کے شروع میں الف آتا ہے اس کو حمزہ کے معنی میں اور حمزہ کے الفاظ کے اعتبار سے تحریر کیا جاتا ہے، یا بیچ میں بھی کہیں بھی حمزہ استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی حمزہ بھی حروف تہجی فارسی میں یا الف با فارسی میں استعمال ہوتا ہے، تو اگر ان دو کو اور مزید اضافہ کر دیں تو ٹوٹل حروف تہجی 34 ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے بنیادی اعتبار سے حروف تہجی 32 ہی کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ الف جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے وہ دونوں طریقے سے حمزہ کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے اور الف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں اگر حمزہ لکھیں گے اور حروف تہجی میں استعمال کریں گے تو یہ اضافی حرف ہو جائے گا، تو یہ یاد رکھیے کہ حروف تہجی یا الف با فارسی زبان میں 32 ہیں، جن کا تلفظ میں نے آپ کو یہاں پڑھ کے بتایا۔ ایک مرتبہ پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ الف، بے، پے، تے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال،
ذال رے زے ژے سین شین صاد ضاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے یہ حروف تہجی 32 ان کو آپ ذہن نشین کر لیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں یا اگلی ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.